الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کی رحمت بری برکتوں بری مبارک راتیں چل رہی ہیں اور ان راتوں میں قرآن پاک پڑھنے سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج آپ دوستوں کے سامنے قرآن پاک کے 13ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، 13ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ سورہ یوسف سے ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کا پہلا حصہ 12ویں پارے کے اندر بیان ہوا اور بقیہ حصہ جو ہے وہ 13ویں پارے کے اندر بیان ہوا ہے۔ سورہ یوسف کے متعلق ہم کل کے پروگرام میں گفتگو کر چکے ہیں اور آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ایسی صورت ہے کہ اس کے اندر صرف اور صرف شروع سے آخر تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہی بیان فرمایا ہے اور کوئی چیز اس کے اندر بیان نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ یوسف کے بعد 13ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرعد کو بیان فرمایا۔ سورۃ الرعد جو ہے اس کا آغاز جو ہے یہ بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ اور سمجھنے والی بات ہے کہ جن سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی شروع کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت اور شان کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس چیز کا ذکر جو ہے فرماتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس جیسا اور کوئی کلام نہیں ہے۔ سورہ رعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ توحید کا بیان فرمایا ہے، رسالت کا بیان فرمایا ہے اور قیامت کا بیان فرمایا ہے۔ یہ جو 3 مضامین ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے سورۃ الرعد کے اندر بیان فرمایا۔ قیامت کا ایک دن مقرر ہے اور قیامت آ کر رہے گی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت دے کر بھیجا ہے اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرعد کے آخر میں جو ہے متقین کی جو ہے کچھ صفات بیان فرمائی۔ فرمایا کہ یہ جو متقین ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے یہ حسن سلوک کرتے ہیں۔ پھر دوسری ان کی صفت بیان فرمائی کہ یہ وفاداری کرتے ہیں۔ ان کے اندر جو ہے بے وفائی نہیں ہے، ان کے اندر غداری نہیں ہے، باغی پن ان کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ وفادار ہیں۔ کس کے ساتھ وفادار ہیں؟ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ اور دینی تعلیمات کے ساتھ یہ وفادار ہیں۔ اس میں یہ بے وفائی نہیں کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر خوف خدا ہے۔ جو متقین ہیں ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ خوف آخرت بھی رکھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ ساتھ ان کو آخرت کا بھی خوف ہے، ان کو قبر کا بھی خوف ہے، قبر کے عذاب کا بھی خوف ہے، ان کو حشر کے حساب کا خوف ہے، قیامت کے دن پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا اس کا خوف ہے اور پھر جہنم کے عذاب کا خوف ہے۔ تو خوف آخرت بھی جو ہے یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ جو ہے صبر کرنے والے ہیں۔
یعنی کچھ ذرا سی بھی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو یہ گلے شکوے نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو یہ اس کے اوپر جو ہے صبر کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو متقین ہیں ان کی صفات یہ ہے کہ یہ جو ہے صدقہ کرتے ہیں، یعنی اپنے مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس مال میں سے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے غریب بندوں پر، مسکین بندوں پر جو ہے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ان متقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، یعنی اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی کر لے تو یہ اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں، یہ برائی کا بدلہ برائی میں نہیں دیتے ہیں، گالی کا بدلہ گالی نہیں، بلکہ اگر کوئی برائی کرے، کوئی زیادتی کر لے تو یہ جو ہے اس کا بدلہ زیادتی کے ساتھ نہیں بلکہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے متقین کی صفات بیان فرمانے کے بعد پھر اشقیاء جو ہیں ان کی جو ہے کچھ بری عادتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی ان کی عادت تو یہ بیان فرمائی کہ وہ جو ہے قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی وہ رشتوں کو توڑتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو ختم کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اپنے رشتہ داروں کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے ہیں، رشتہ داروں میں خاص طور پر جن کے ساتھ جو ہے وہ بلڈ ریلیشن ہے، یعنی جو خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ قطع رحمی کرتے ہیں، ان کے ساتھ رشتوں کو توڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ فساد فی الارض کرتے ہیں، یعنی یہ زمین پر جو ہے یہ فساد پھیلاتے ہیں، زمین پر فتنہ پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ یہ اشقیاء کی کچھ بری عادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر میرے معزز محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13ویں پارے کے اندر سورہ ابراہیم نازل فرمائی۔ سورہ ابراہیم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور رسالت کا بیان فرمانے کے بعد پھر ایک اور بڑی بات فرمائی کہ جو اللہ والے ہیں، جو نیک اور صالح بندے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ جتنا اللہ نے دیا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، تھوڑا ہے، بہت ہے، جتنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دیے ہوئے پر وہ شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اور پھر سورہ ابراہیم کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ دعاؤں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انہوں نے دعا مانگی، ایک تو مانگی کہ مولا دلوں کو ملا دے، دلوں کو جوڑ دے۔ پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ رزق میں برکت کی دعا مانگی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ نماز کو قائم رکھنے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی۔ اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے آخر میں کیا ہے، جو بڑی پیاری دعائیں ہیں جو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا 13ویں پارے کا خلاصہ جو آپ کے سامنے بیان کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام اچھا لگے اور پسند آیا ہو تو اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔